السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ظلم و ستم اور شکی قلبی کی ایک حیرت انگیز، خوفناک، دردناک اور خونی کہانی۔ درندہ صفت۔ رات کے بے قرار سمندر میں کرمو کی کانپتی ہوئی آواز سنائی دی، اسد صاحب یہ دیکھیں۔ میں نے ٹارچ سے اس جگہ روشنی ڈالی جس کی نشاندہی کرمو کر رہا تھا۔ یہ ایک بڑا گڑھا تھا، لیکن جو ہی میری نظر اس پہ پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس جگہ بربریت شدہ ایک برہنہ لاش پڑی تھی جس کے بازو اور ٹانگوں کا گوشت غائب تھا۔ کرمو سخت خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اسد صاحب واپس چلیں، یہ کسی جن بھوت کا کام ہے۔ لہٰذا میں بغیر کچھ کہے سنے واپسی کے لیے مڑ گیا۔ میرا نام اسد سعید ہے اور میں کرائم رپورٹر ہوں۔ ان دنوں میں اپنی خالہ زاد کزن شاہد کی شادی میں آیا ہوا تھا۔ شاہد کا گھر جان پور نامی ایک گاؤں میں تھا، اس لیے میں نے 4 دن کی چھٹی لی اور اپنی امی کے ساتھ جان پور آ گیا۔ شاہد نہ صرف میرا کزن تھا بلکہ اچھا دوست بھی تھا۔ آج بارات جانی تھی، چنانچہ بارات گئی اور دلہن کو لے کر واپس آ گئی۔ دوسرے دن ولیمہ تھا۔ اکثر گاؤں دیہاتوں میں دن کو شادی ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر گاؤں میں بجلی کا مناسب انتظام نہیں ہوتا۔ ہم شام کا کھانا کھا کے فارغ ہوئے تھے کہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ شاہد کا گھر ایک پہاڑی کے ساتھ تھا۔ پہاڑی کیا تھی، درختوں کی جھرمٹ تھی۔ دن کے وقت بھی ہلکا سا اندھیرا رہتا تھا، رات میں تو وہاں جانے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ بہرحال گھڑگھڑاہٹ کی آواز سننے کے بعد سب کے سب سہم گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے، گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال پوچھتے رہے۔ میں نے وہاں کھڑے 2 نوجوان لڑکوں سے کہا، اس طرف چل کے دیکھتے ہیں کیا ماجرا ہے، مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ آخر کرمو نے، جو شاہد کا پڑوسی تھا، کہا، اسد صاحب چلیں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں یہ سن کے حیران رہ گیا، جہاں جوان جانے سے ڈر رہے ہیں وہاں ایک 70 سالہ بوڑھا جانے کو تیار ہو گیا۔ بہرحال میں نے ایک طاقتور ٹارچ لی اور ہم دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ کرمو میرے ساتھ تھا۔ پھر ہم نے لاش دریافت کر لی اور اب واپس آ رہے تھے۔ جو ہی میں گھر میں داخل ہوا تو شاہد نے پوچھا، ہاں رپورٹر صاحب، جنگل سے کیا خبر دریافت کی ہے؟ میں نے کہا، طنز نہ کرو، خبر کے بارے میں سنو گے تو تھرتھرا کے رہ جاؤ گے۔ ادھر کرمو نے سب کو بتانا شروع کر دیا۔ غضب ہو گیا، ادھر جنگل میں ایک لاش پڑی ہوئی ہے، کسی جن نے اس کا گوشت کھا لیا ہے۔ لاش اور جن کا سن کے تو وہاں کھڑا ہر شخص سخت خوفزدہ ہو گیا۔ شاہد غصے سے بولا، اسد تم بھی منہ سے کچھ پھوٹو گے یا؟ شاہد کی بات سن کے میں نے کہا، بات یہ ہے کہ کھڑکھڑاہٹ کی آواز سن کر میں کرمو کے ساتھ جنگل میں گیا تو کھڑکھڑاہٹ کا جواز ڈھونڈتے ہوئے کرمو کو ایک جگہ ایک لاش پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اس کے بازو اور ٹانگوں کا گوشت غائب تھا، جیسے کسی نے بڑے ماہرانہ انداز سے کاٹ لیا ہو۔ تفصیل سن کے سب حیران رہ گئے، عورتیں تو توبہ توبہ کرنے لگیں۔ گاؤں کے ایک آدمی نے کرمو سے پوچھا، بابا وہ لاش کس کی تھی، اس کے چہرے سے کچھ پتہ چلا؟ کرمو ابھی تک اچنبھے میں تھا۔ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم، میں نے تو صرف اس کی ٹانگیں دیکھ کے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ تو اسد صاحب کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے اسے بہت غور سے دیکھا۔ کرمو کی بات سن کے شاہد بولا، اسد تو ہے ہی کرائم رپورٹر، پتہ نہیں کتنی لاشیں اس نے دیکھی ہوں گی اپنی 10 سالہ ملازمت میں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، مگر لاش کی اتنی بھیانک حالت میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شاہد کے گھر میں موجود افراد، جن میں کچھ مہمان تھے اور کچھ گاؤں کے تھے، سب ڈرے ڈرے نظر آ رہے تھے۔ یہ جان پور میں اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا۔ مسٹر کرائم رپورٹر، اس طرح کھڑے رہنے سے ڈر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بہتر ہے کہ تھانے فون کیا جائے۔ یہ آواز ماسٹر سفیر کی تھی، جو اس گاؤں کے واحد پرائمری اسکول کے واحد استاد تھے۔ میں خود ہی پولیس کو کال کرنے کا سوچ رہا تھا، لہٰذا میں نے موبائل نکالا اور پولیس اسٹیشن کا نمبر ملایا۔ میں عام طور پہ اپنا تعارف اسد سعید CR کے نام سے کرواتا تھا۔ یہاں CR کا مطلب ہے کرائم رپورٹر، لہٰذا میں نے یہی نام پولیس والوں سے آپریٹر کو بتایا اور نیند میں تھا۔ CR کو نہ جانے کیا سمجھا، ہڑبڑا کے بولا، یس سر، عبداللہ اسپیکنگ۔ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ او بھائی، میں چیف منسٹر نہیں ہوں،
بلکہ کرائم رپورٹر ہوں۔ جی فرمائیں، ہمارے لیے CM کے برابر ہیں آپ۔ وہ جلدی سے بولا۔ میں نے خوشامد کو نظر انداز کر کے سیدھی بات بتائی۔ جانپور میں ایک شخص کا مرڈر ہوا ہے، بڑے بھیانک انداز میں۔ میں نے مزید بات بھی اسے بتا دی اور فون بند کر دیا۔ ماسٹر سفیر کہنے لگے، SHO حیات خان صاحب بڑے فرض شناس آدمی ہیں، جلدی پہنچ جائیں گے۔ پھر ہم اسی موضوع پہ بات چیت کرنے لگے۔ ایک بزرگ بولے، ایک کام کسی بدرو کا ہو سکتا ہے۔ بعض بدرو ہیں جب انتقام لینے پہ آتی ہیں تو ایسا کام کر جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کام کسی شیر نے کیا ہو، چونکہ جنگل بہت گھنا ہے اور شیر آ سکتا ہے، ایک آدمی نے رائے دی۔ تو ایک اور بزرگ بولے، تم سب کا دماغ خراب ہو گیا، بدرو نے تو خون پینا ہوتا ہے، مگر اس لاش کا گوشت کھایا ہوا ہے۔ بزرگ نے اپنی دانست میں بڑا اچھا نقطہ پکڑا تھا، مگر میں نے اس سے متفق نہ تھا۔ چنانچہ میں نے کہا، بزرگوں، بدرو والی بات پر یقین نہیں رکھتا، یہ تو ہم پرستی لوگوں کی باتیں ہیں۔ درست کہا آپ نے مسٹر جرنلسٹ، یہ ہمارا خیال کا قصور ہے کہ ہر انوکھا واقعہ جن بھوتوں اور روحوں سے منسلک کر دیتے ہیں۔ ماسٹر سفیر صاحب میری تائید میں بولے۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ SHO حیات خان اپنے ساتھ 4 سپاہی لائے۔ میں نے ان سے ہاتھ ملایا۔ میں اسد سعید ہوں، کرائم رپورٹر، اور میں نے ہی آپ کو فون کیا تھا۔ آپ کو کون نہیں جانتا اسد صاحب، SHO نے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ جائیں، وقوع کے بارے میں بتائیں۔ جی آپ میرے ساتھ چلیں، میں دکھاتا ہوں۔ یہ بول کر میں نے ٹارچ لی اور ان کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ او خدایا! لاش کو دیکھ کے SHO کے منہ سے نکلا، اتنی بھیانک لاش، یقیناً یہ کسی درندے کا کام ہے۔ SHO پھٹی پھٹی آنکھوں سے بولے۔ باقی سپاہی بھی ڈر گئے۔ بہرحال ڈرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لاش کو اٹھایا گیا۔ جانپور بہت خوبصورت گاؤں تھا۔ صبح کے وقت ہوا میں کسی شوخ حسینہ کے رقص کرتے بالوں کی مانند جھومتے ہوئے درخت، چڑیوں کی چہچہاہٹ اور سوندھی سوندھی خوشبو ایک ایسا منظر پیش کرتی کہ دل کی دنیا عجیب ہونے لگتی۔ اور پھر طلوع آفتاب کا منظر، لہلہاتے کھیتوں پہ پڑتی سورج کی کرنیں، یہ سب دیکھ کر بے اختیار شاعری کرنے کو دل چاہتا، مگر آج صبح دل کی دنیا عجیب نہیں ہوئی۔ شاعری کرنے کو دل نہیں چاہا۔ یہ خوبصورت گاؤں خوف ہراس کی لپیٹ میں آ گیا اس لاش کے دریافت ہونے پہ، اور پھر وہ کٹی پٹی کسی بدنصیب کی لاش جس نے دلوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ پولیس والے لاش کو لے گئے تھے اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ پتہ نہیں وہ کون بدنصیب تھا، لیکن کس کا مرنا دنیا والوں کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ اس لاش نے بھی نہیں رکاوٹ ڈالی اور شاہد کے ولیمے کی تقریب شروع ہو گئی۔ دن گزرا، رات آ گئی، مہمان واپس چلے گئے۔ مجھے بھی جانا تھا، مگر شاہد کے بے حد اصرار کی وجہ سے رات گزاری۔ صبح ہوئی، مگر ایک ہولناک منظر کے ساتھ۔ ہوا یوں کہ صبح کے وقت گاؤں کی عورتیں کنویں پہ پانی بھرنے گئیں تو شور مچ گیا۔ وہ اپنے گھڑے وغیرہ وہیں چھوڑ کے بھوت بھوت کہتی ہوئی واپس آ گئیں۔ میں نے شور سنا تو جلدی جلدی وہاں پہنچا۔ وہ ایک دل ہلانے والا منظر تھا۔ ایک لاش جس کی کھوپڑی آدھی غائب تھی، جس کے بازو اور ٹانگوں کا گوشت غائب، اور خدایا! سورج تو نئے دن کی نوید لے کے طلوع ہوتا ہے، مگر آج وہاں گاؤں کے اور بھی افراد اکٹھا ہو گئے۔ کرمو بولا، اسد صاحب یہ بھی اسی جن کا کام ہے۔ میں سوچ رہا تھا ایسا کرنے والا کتنا ظالم ہوگا۔ جن بھوت والی کہانیاں کو میں مان نہیں رہا تھا، مگر کوئی انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر ایسا کر سکتا ہے تو وہ کتنا درندہ صفت ہے۔ اچانک ایک آدمی بولا، ارے یہ تو گاما ہے، گاما کھوار۔ یہ سن کے وہاں کھڑے لوگوں نے غور کیا، اور پھر وہاں جیسے بھگدڑ مچ گئی۔ ایک جوان سی لڑکی دوڑتی ہوئی آئی۔ میرے بابا، میرے بابا، یہ کہتی ہوئی وہ لاش پہ گر گئی۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ بابا آپ کہاں چلے گئے؟ بابا اپنے رانوں کو چھوڑ کے؟ اب میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ آپ نے یہ بھی نہ سوچا رانوں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ او میرے خدایا! وہ روئے جا رہی تھی اور میرا دل پھٹا جا رہا تھا۔ کرمو کہنے لگا، اسد صاحب یہ اس کی بیٹی ہے، گامے کی، چھوٹی سی تھی جب اس کی ماں مر گئی۔ باپ نے ماں بن کر پالا، لیکن آج یہ تنہا رہ گئی۔ یہ بول کر کرمو آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔
میری کیفیت پہ عجیب سی ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا یہاں کیوں آیا تھا، بہتر ہوتا اگر میں یہاں نہ آتا، یہ تلخ اور ہولناک واقعات کو تو نہ دیکھتا۔ یہ سوچتے ہی میرے ذہن اس آدمی کی طرف چلا گیا۔ جس دن میں جانپور آیا تھا راستے میں مجھے ایک آدمی ملا تھا، کافی سفید اور ہٹا کٹا تھا میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے اور کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اپنے بارے میں بتانے لگا۔ اس کا نام بشیرہ ہے اور وہ جانپور میں ایک تاجر کے پاس جا رہا ہے۔ وہ تاجر لاہور کا رہنے والا ہے، مگر شہر کی رنگینیوں سے اکتا کے گاؤں کے قدرتی مناظر کی سیر کو آیا ہوا ہے۔ اس کا نام اکبر خان ہے۔ اسد صاحب پولیس آ گئی، کرمو کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا تو حیات خان صاحب سپاہیوں کے ہمراہ آ گئے اور آتے ہی مذاکراتاً بولے، کیا حال ہے رپورٹر؟ کیا شہروں میں خبریں ختم ہو گئیں کہ گاؤں میں تلاش کرنے آ گئے ہیں؟ نو سر، میں نے انہیں ہنس کر بولا، پتہ نہیں کیوں یہ واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں۔ پھر وہ لاش کا معائنہ کرنے لگے۔ ان کے چہرے پہ فکر و تدبر کے اثرات تھے۔ میں نے دیکھا رانو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی، اس کی نظریں باپ کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ اچانک میرے دل کو کچھ ہونے لگا، ایک انوکھا احساس، اور میں نے سر جھٹک کے ایس ایچ او کی طرف دیکھا۔ وہ لاش کے قریب ہی کھڑا تھا، مگر ان کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی کھڑی تھی، بھاری بھرکم عمر، تقریباً 50-45 سال۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے بھی نظر اٹھائی اور میری طرف دیکھا۔ پھر وہ میری طرف آنے لگا۔ السلام علیکم، میرا نام اکبر خان ہے اور میں لاہور کا بزنس مین ہوں۔ میں نے اس کا سلام کا جواب دیا، سوچنے لگا اکبر خان کا نام میں نے بھی سنا تھا کہیں۔ پھر مجھے یاد آ گیا، اکبر خان تجارت کے سلسلے میں افریقہ کی طرف جا رہا تھا کہ اس کا جہاز سمندری طوفان کی زرد میں آ کے ڈوب گیا۔ اکبر خان کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ۔ پھر کچھ تقریباً 9 سال بعد، 1 سال پہلے، وہ دوبارہ منظر عام پہ آیا، ایک عجیب کہانی کے ساتھ کہ اسے بحری جہاز سے کشتی کے ذریعے کنارے میں آنے میں مدد ملی اور جہاز ڈوب گیا۔ اس طویل عرصے میں وہ ایک افریقی قبیلے میں رہا اور ان کے طور طریقے دیکھتا رہا، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ مجھے پہچان گئے ہیں نا؟ اکبر خان نے اپنی ایکس رے نما نظریں گھماتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بالکل، آپ تو ایک افریقی قبیلے کو شکست دے کر آئے ہیں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرانے لگا۔ میں اس وقت تھانے میں موجود تھا۔ ایس ایچ او حیات خان الجھن کے عالم میں کہہ رہے تھے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ 2 لاشیں دریافت ہو چکی ہیں مگر قاتل کا کوئی پتہ نہیں۔ حکام بالا سے الگ دباؤ پڑ رہا ہے کہ قاتل کو بے نقاب کیا جائے۔ گامی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے روانہ ہو چکی تھی مگر قاتل کا کوئی پتہ نہ چلا تھا، اس لیے وہ پریشان تھا۔ ایسا کام کسی جن کا ہو ہی سکتا ہے، مگر جنوں پہ آج کون یقین کرتا ہے؟ یہ تو کسی درندے نما انسان کا کام ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ پھر میں بولا، سر یہ کسی اذیت پسند آدمی کا کام ہو سکتا ہے۔ وہ بولے، آپ ہی دیکھیں نا اسد صاحب، کتنا اذیت ناک اور شفاقانہ انداز کا قتل کرنے کا۔ یہ میں نے اپنی سروس بلکہ اپنی ساری زندگی میں اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ پھر ہم اس کیس پر گفتگو کرنے لگے۔ چونکہ میں ایک کرائم رپورٹر ہوں اس لیے حیات صاحب میری بڑی عزت کرتے تھے۔ اچانک مجھے خیال آیا، سر یہاں بشیر نامی ایک بندہ آیا تھا اکبر خان کے پاس۔ میں نے اسی خیال کے تحت پوچھا، کیوں پہلے والے آدمی کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے؟ کہاں کا تھا اور وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ 1 دن پہلے وہ لاش دیکھ کر مجھ پہ تھوڑا سا شک ہوا تھا، اس آدمی کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ ایس ایچ او سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کہیں وہ پہلی لاش اسی آدمی کی تو نہیں تھی؟ ایس ایچ او نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے جانتے ہیں، کیوں نہ اکبر خان کو بلا۔ اس کا فقرہ منہ میں رہ گیا۔ ایک سپاہی نے آ کے اطلاع دی کہ اکبر خان آیا ہے، ایس ایچ او سے ملنا چاہتا ہے۔ ایس ایچ او نے اندر آنے کو کہا۔ اکبر خان اندر آیا اور ہاتھ ملا کے بیٹھ گیا، پھر بولا، انسپکٹر صاحب میرا ایک نوکر غائب ہے۔ ایس ایچ او نے پوچھا، کون ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام بشیر ہے اور میرا پرانا نوکر ہے، یہاں میرے پاس آیا تھا مدد کے لیے۔ ایس ایچ او نے میری طرف دیکھا، پھر بولے، کہیں وہی بشیر تو نہیں جو آپ کو ملا تھا؟ میں نے کہا، وہی ہوگا سر، کیونکہ اس نے اکبر خان کی طرف جانے کا ذکر کیا تھا۔ پھر ایس ایچ او اور
میں نے میری بات سے متفق ہو گیا اکبر کو خان کو ہی بتایا کہ پہلے دریافت ہونے والی لاش بشیری کی تھی۔ یہ سن کے اکبر خان گلگیر آواز میں بولا، وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنے والا تھا، اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اسی لیے میرے پاس آیا تھا، مگر اسے کیا پتا تھا کہ واپس نہیں جا سکے گا۔ میں افسردہ سانس خارج کر کے رہ گیا۔ میں گھر پہنچا ہی تھا کہ شاہد نے سوال داغ دیا۔ ہاں جی رپورٹر صاحب، کیا کہہ رہا تھا ایس ایچ او؟ وہ کیا کہے گا، خود پریشان ہے ایسے انوکھے کیس کی وجہ سے۔ ہاں، پہلی لاش کے بارے میں پتہ چل گیا، پھر میں نے اسے بشیر کے بارے میں بتایا۔ اتنے میں میری اماں جان آ گئیں۔ بیٹا یہ کیا ہو رہا ہے؟ قتل پہ قتل، چلو واپس چلتے ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دی۔ پھر یہ دن بھی گزر گیا۔ رپورٹر کی حیثیت سے مجھے کیس کی مکمل رپورٹ لے کر جانی تھی کہ اپنے اخبار میں شائع کرا سکوں۔ رات آ گئی۔ گاؤں میں ایک طرف سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ بڑی دردناک آواز تھی یہ۔ رانو تھی، اپنے باپ سے جدائی کا غم اس سے ویسے وہ کتنا درندہ صفت تھا مارنے والا، یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے مرنے سے کتنی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ رانو کی آواز سن کے میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ کیا وہ لافانی جذبہ ہے جسے محبت کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت۔ میں نے سر جھٹکا۔ میں یہاں محبت کرنے نہیں آیا۔ صبح ہو گئی، سورج طلوع ہوا اور خبریں لے کر ایک خوشی کی ایک غم کا گاؤں کی ایک اور آدمی فضلو کی لاش دریافت ہوئی۔ بڑے بھیانک انداز میں، اور خوشی کی یہ کہ فضلو کو لاش بنانے والا بھی دریافت ہو گیا۔ میں فٹافٹ تیار ہو کے تھانے پہنچا۔ ایس ایچ او اپنے کمرے میں تھے۔ وہ تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے ساری رات جاگتے رہے ہوں۔ میں نے تجسس سے پوچھا، سر وہ درندہ کون ہے؟ وہ مسکرائے اور بولے، اسد صاحب، جلدی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر وہ مجھے لے کے حوالات کی طرف گئے۔ قاتل کو دیکھ کر میرے دماغ کا فیوز بھگ سے اڑ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ ایس ایچ او کہہ رہا تھے، وہی اسد صاحب، تقریباً 9 سال افریقہ میں رہنے کی وجہ سے یہ بھی آدم خور ہو گیا ہے۔ وہاں سے کسی طرح بھاگ کے واپس تو آ گیا، مگر آدم خوری کی لت نہ گئی، اس لیے لاہور کو چھوڑ کے دور گاؤں میں ڈیرا لگا لیا۔ اس نے سوچا کہ گاؤں میں مزے سے آدم خوری کرے گا، مگر خدا ہر جگہ موجود ہوتا ہے، ایس ایچ او نے کہا۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطے لگا رہا تھا۔ قارئین یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قاتل کون تھا۔ نہیں سمجھے تو بتا دیتا ہوں، وہ کوئی جن نہیں، بھوت نہیں تھا، بلکہ لاہور کا معروف بزنس مین، خونی درندہ اکبر خان تھا۔ رانیہ عرف رانو نے پوچھا، اکبر خان کو قبیلے والوں نے کیوں نہیں کھایا؟ میں نے جواب دیا، اس میں بھی یہ سبق ہے، اللہ چاہے تو کسی کو مگرمچھ کے منہ سے بھی زندہ نکال سکتا ہے، مگر ناشکرا انسان اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی بھول جاتا ہے۔ اکبر خان بچ کر تو آ گیا، مگر دوسروں کو مارنے لگا، یہ جانتے ہوئے کہ جس نے اللہ نے اسے بچایا وہ دوسروں کو بھی بچا سکتا ہے۔ رانو معصومیت سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں جیسے لاکھوں تارے جھلملانے لگے ہوں۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیے۔ اب مت رونا، اب تم روتی ہو تو میرے دل کٹنے لگتا ہے۔ دیکھو، مجرم اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے، چپ ہو جاؤ۔ میں اسے دلاسا دینے لگا، میں اب اس کا مزاجی خدا ہوں۔ جی ہاں، وہ لافانی جذبہ محبت مجھے شکار کر گیا، اسی لیے میری خواہش کے مطابق رانو سے میری شادی ہو گئی۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ہم محبت بھری زندگی گزار رہے ہیں، مگر اس خونی درندہ صفت کو نہیں بھول پائے جس کا نام اکبر خان تھا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔